سامعین کرام، یہ قربانی کا کانسیپٹ صرف اسلام میں نہیں ہے، بلکہ کسی مذہب میں آپ دیکھ لیں، کسی مذہب کی کتاب کو آپ پڑھ لیں، ہر مذہب کے اندر قربانی کا کانسیپٹ آپ کو ملے گا الگ الگ طریقے سے۔ یہ اور بات ہے کہ اس حوالے سے مسلمان بدنام ہے، مسلمان کو ٹرول کیا جا رہا ہے، مسلمان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ، ان سے پوچھا گیا کیا یہ واجب ہے قربانی کرنا؟ انہوں نے کہا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، یہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور مسلمانوں نے کی۔ اس نے پھر سے پوچھا کہ کیا یہ واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا آتاقلوا، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، سمجھداری نہیں ہے تمہارے اندر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ یہ قربانی کا عمل ایسا عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی۔ آج انشاءاللہ العزیز جس ٹاپک پر کچھ باتیں رکھنی ہے وہ ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردانشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، یہ قربانی ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کے ساتھ عمل کیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے تقرب پانے کا اور اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا بہت ہی اہم اور خاص ذریعہ ہے۔ یہ قربانی اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ایک منفرد عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، اسی طریقے سے قربانی ایک خاص عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور ہر امت کے اوپر الگ الگ طریقے سے اس عبادت کو رکھا ہے، اور اس امت محمدیہ کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس عبادت کو رکھا تاکہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ قربانی کے جانوروں پر چھری چلا کر کے یہ بات ثابت کرے کہ اے اللہ تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے آج اس جانور کے اوپر ہم نے چھری چلائی ہے، اس کو قربان کیا ہے، کل ضرورت پڑی تو ہم اپنے مال کی بھی قربانی تیرے حضور پیش کر سکتے ہیں، ضرورت پڑی تو ہم اپنے آپ کی بھی قربانی تیرے حضور میں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ جذبہ ہے قربانی، یہی جذبہ، یہی اثر اور یہی دل و ذہن کو جھنجھوڑتا ہے اور اس بات پر ابھارتا ہے کہ قربانی صرف ایک رسم نہیں ہے، قربانی ایک عبادت بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ دل و ذہن کو اس بات پر آمادہ کرنے کے حوالے سے ایک عملی جو ہے تقاضا بھی ہے کہ آدمی اس بات کو سمجھے کہ اگر آج ہم اس محبوب ترین جانور جس کو ہم نے پالا پوسا، جس کو ہم نے کھلایا پلایا اور جن سے انسیت اور محبت ایک انسان کی ہو جاتی ہے، جس بکرے کے اوپر، جس گائے کے اوپر جو ہم پال رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی گھر کے افراد کی طرح سے اس کو محبتوں کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں، اس کو چارہ دیتے ہیں، اس کے کھلانے پلانے اور اسی طریقے سے اس کو دھلنے وغیرہ کے حوالے سے پاکی صفائی تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جب ان سے محبت ہو جاتی ہے تو ہم ان محبت شدہ جانور کی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کل کو ضرورت پڑی اسلام کی تو ایسی صورت میں ہم اپنی جان کی بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ جذبہ، سامعین کرام، میں کہہ رہا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا، لیکن یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ کے اندر ہی رکھی گئی، بلکہ اس سے پہلے کے جو ہے اقوام میں بھی اور اس سے پہلے کے امتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو رکھا تھا، جس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ کیا کہا کہ ہم نے ہر امت کے اوپر قربانی کے طریقے مقرر کر دیے، ہر امت کے اوپر ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کر دیے لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کا نام لے ان جانوروں پر، ان بہیمۃ الانعام پر
جس کو ہم نے انہیں رزق دے رکھا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ یہ صرف امت محمدیہ ہی کے حوالے سے نہیں تھا، قربانی کا عمل اس سے پہلے سے چلا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ سے پہلے کی امتوں پر بھی اس کو رائز کیا تھا اور اس کا حکم دیا تھا۔ اور واضح طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو پچھلے جمعہ اشارتاً ایک بات رکھی گئی تھی جس سے آپ کو معلوم ہے اور اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں بھی قربانی تھی، اور تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو ایسی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے بھی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیا تھا، حابیل اور قابیل، جس میں سے حابیل کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا جبکہ قابیل کی جو ہے قربانی قبول نہیں کی گئی۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو ہے اول دنیا سے جب سے انسان آئے ہیں تب سے قربانی کا سسٹم اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اور یہ بات یہاں ایک بات اور واضح کر دوں سامعین کرام، یہ قربانی کا کانسیپٹ صرف اسلام میں نہیں ہے بلکہ کسی مذہب میں آپ دیکھ لیں، کسی مذہب کی کتاب کو آپ پڑھ لیں، ہر مذہب کے اندر قربانی کا کانسیپٹ آپ کو ملے گا الگ الگ طریقے سے۔ یہ اور بات ہے کہ اس حوالے سے مسلمان بدنام ہے، مسلمان کو ٹرول کیا جا رہا ہے، مسلمان کو بدنام کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے صرف قربانی کے موقع پر جو ہے گاؤں ہتھیا کے حوالے سے جو ہے نیوز میں پھیلتا ہوا اور جو ہے سنسنی طور پر جو ہے خبریں پھیلتی ہوئی نظر آئے گی، ہر نیوز میں دکھاتا ہوا نظر آئیں گے، لیکن ہر دھرم کے اندر قربانی کا کانسیپٹ موجود ہے، اور کہیں نہ کہیں جو لوگ اس دین کے اوپر عمل پیرا ہیں ایسے لوگ عمل بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اب ہم جانتے ہیں کہ قربانی جو ہے اس کا حکم کیا ہے، کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ راجح قول کے مطابق یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایک ایسی سنت ہے جس کی تاکیدی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس حوالے سے ایک روایت آتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ کیا یہ قربانی واجب ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ تمام صحابہ میں سنت پر سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والوں میں جو نمایاں نام آتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، عمر کے بیٹے عبداللہ کا نام آتا ہے۔ یہ سنتوں پر چلنے میں بہت زیادہ کیا تھے؟ شوقین تھے، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے ایک تعارف تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی جو ہے یہ سنت رسول کے اوپر عمل کرتے تھے۔ حج کے موقع پر جائیں گئے تو انہوں نے اس جگہ پر بھی رسمن بیٹھا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے، اور یہ بتایا امت کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیشاب کے لیے بیٹھے تھے، چنانچہ وہ بھی بیٹھ گئے۔ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، بڑے مشہور و معروف صحابی رسول ہیں اور بڑے مشہور و معروف صحابی کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ۔ ان سے پوچھا گیا کیا یہ واجب ہے قربانی کرنا؟ انہوں نے کہا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، یہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور مسلمانوں نے کی۔ اس نے پھر سے پوچھا کہ کیا یہ واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا آتاقلو، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، سمجھداری نہیں ہے تمہارے اندر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ یہ قربانی کا عمل ایسا عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے کافی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا عمل ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ یہی بتانا چاہ رہے تھے، جب نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، تو اب ہمارے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ واجب ہے یا سنت ہے یا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، ہمارے لیے کافی ہے اس سنت پر چلنے کے لیے۔ تو اسی لیے اہل علم کی جو رائے ہے وہ کیا ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ دوسری دلیل جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ،
لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر، اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ قربانی کیجیے، اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھیے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم پا کر کے 10 سالہ زندگی جو مدنی زندگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو کبھی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود رہے، حضر میں رہے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں رہے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور اس میں مواظبت ہمارے لیے یہ ضروری قرار دیتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں طاقت دی ہے قربانی کے جانوروں کو خریدنے اور قربان کرنے کی، تو ایسی صورت میں جو ہے ہمیں ضرور سے ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے تیسری دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ ہر گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی ہر سال جو ہے دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ لوگوں، ہر گھر کی طرف سے، ہر گھر کے گارجن جو ہے قربانی کرے سال میں ایک مرتبہ۔ یہ قربانی کا وقت بھی فکس ہے، جو 4 دن ہیں اس کے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں ہم جب آگے آئیں گے تو وہ ساری باتیں معلوم ہوں گے۔ تو قربانی جب تک نہیں کر سکتا آدمی، سال میں ایک ہی مرتبہ، وہ ذی الحجہ کے مہینے کے 10ویں تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک یہ قربانی کر سکتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سال میں ایک مرتبہ ہر گھر والوں کی طرف سے جو ہے قربانی کرنا۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے، فعلی حدیث بھی آپ نے دیکھا، قولی حدیث بھی آپ نے دیکھا۔ چوتھی دلیل قربانی کے حوالے سے، اس کے حکم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، بڑا مشہور و معروف وہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد سعۃ، کہ جو شخص وسعت پاتا ہے، طاقت پاتا ہے، جس شخص کے اندر جو ہے استطاعت موجود ہے، من وجد سعۃ فلم یضحی، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلم یحضر مصلنا فلا یقربن مصلنا، دونوں طرح کے لفظ ملتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہمارے مصلی میں نہ آئے، ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ آپ پھر مت بتائیے گا کہ حضرت ایسا بولے کہ جو قربانی نہیں کرتے اس کو کیا عیدگاہ میں آنے کی اجازت اس نے؟ ایسا نہیں بولیے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ابھار رہے ہیں، اپنے صحابہ کو ابھار رہے ہیں، تمہارے اندر طاقت ہے تو اللہ رب العالمین کے حضور تمہیں قربانی کرنا چاہیے، اور تمہیں ضرور سے قربانی کرنا چاہیے۔ یہ چاروں دلیل اس بات پر دلالت کر رہی ہے، ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ اب قربانی کے جانور کے حوالے سے 4 باتیں میں ذکر کرنے چلا ہوں، لہذا اس چیز کو آپ جو ہے سمجھیں، اور قربانی کے جانور کے اوپر جو ہے یہ تمام چیزیں دیکھیں انشاءاللہ۔ قربانی کے جانور میں 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ کون سے جانور میں ہم قربانی کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر جو آیتیں پڑھی گئی سورہ حج کی آیت نمبر 30 پر 4 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ جو بہیمۃ الانعام اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر امت کے اوپر ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کر دیے ہیں تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے بہیمۃ الانعام جو ہے چوپائے جانور کے اوپر اللہ رب العالمین کا نام لے۔ تو یہ بہیمۃ الانعام سے کیا مراد ہے؟ چوپائے جانور تو یوں بہت سارے ہیں، جس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں وہی چوپائے جانور کہلاتے ہیں، لیکن اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا 8 ازواج، وہ 8 قسم کے جانور ہیں۔
جس کے اوپر جو ہے قربانی مشروع ہے، جس کے اوپر قربانی کرنی ہے، وہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بکریوں میں سے 2 یعنی نر اور مادہ، اور اسی طریقے سے بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، بیل میں سے 2 نر اور مادہ، اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ۔ یہ 8 قسم کے جانور نر اور مادہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے لیے مشروع کر دیا ہے کہ قربانی اگر ہوگی تو یہ 8 قسم کے جانور ہوں گے، بکرا ہو یا پھر بکری ہو، اسی طریقے سے دمبا ہو یا جو ہے مادہ دمبا ہو، اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، بیل ہو یا گائے ہو، یہ 8 قسم کے جانور کو اللہ رب العالمین نے مشروع کیا ہے۔ لہذا ہماری قربانی ان 8 قسم کے جانوروں میں سے ایک کے اندر ہونی چاہیے۔ جی ہاں، بعض جگہوں پر یا بعض حضرات جو ہے بھینس کی قربانی کے جواز پر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، حالانکہ بھینس کی قربانی کیا ہے؟ قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثابت نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں ثابت نہیں۔ کہتے ہیں لغت سے ثابت کرتے ہیں شریعت کو، لغت سے، ڈکشنری سے ثابت کرتے ہیں کس کو؟ شریعت کو، کہ یہ گائے کے قبیل سے ہے، یہ گائے کے جنس میں سے ہے۔ اگر ڈکشنری سے اگر ثابت کرنا ہو تو ایسی صورت میں نیل گائے کیا یہ قربانی میں نہیں چلے گی؟ یہ جیبرا جس کو عربی میں اس کو بھی گائے کہتے ہیں، تو کیا یہ نہیں چلے گی؟ لیکن امت کا اس بات پر جو ہے اتفاق ہے کہ یہ سارے جانور نہیں چلیں گے، گرچہ گائے میں داخل ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا، وہی ہمارے لیے سنت ہے، اور اسی میں ہمیں اطمینان ہونا چاہیے، اور جس کے اوپر اطمینان ہو وہی عمل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے تذبذب کے شکار ہے دل، معلوم نہیں بھینس کی قربانی دے رہے ہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اس طرح کے تذبذب میں پڑے بغیر جن چیزوں کی قربانی قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس طرح کی قربانی اطمینان سے کرے آدمی، کیا دقت ہے؟ تو بہرحال تو بھینس کی قربانی کے جواز پر قرآن و سنت خاموش ہے۔ اہل علم نے اس کو ڈکشنری سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ایک بات تھی جو آپ کے سامنے لانے کی میں ضرورت محسوس کیا۔ سامعین کرام، دوسری چیز جو جانور کے اندر ہمیں دیکھنی ہے وہ عمر دیکھنی ہے، کتنے سال کے جانور ہیں یہ۔ عمر کے حوالے سے صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تذبحوا الا مسنہ، جانوروں کی عمر کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا، کہا لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ کے علاوہ جو ہے ذبح نہ کرو۔ یہاں کم سے کم عمر کو بتا دیا گیا کہ کم سے کم عمر ایک جانور کی مسنہ ہونی چاہیے۔ اور مسنہ کس جانور کو کہتے ہیں؟ مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ والے دانت جو جنم سے لے کر کے پیدا ہوئے تھے وہ آگے کے سامنے کے 2 دانت جب جھڑ جائیں، ایسے جانور کو مسنہ کہا جاتا ہے۔ اب بکری میں اور یہاں پہ ایک اور وضاحت کی ضرورت ہے، چونکہ آپ لوگ جو دمبا ہے اصل میں اسی کو بکرا کہتے ہیں، اور جو بکرا بکری اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کو شاید آپ لوگ چیلے وغیرہ کچھ بولتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ چیلی، تو یہ چیلی اصل میں بکرا بکری ہے، اور آپ جو بولتے ہیں وہ اصل میں دمبا ہے، بھیڑ ہے۔ تو بکرا یہ چیز سمجھ لیں تو پھر بات آسان ہو جائے گی۔ تو چیلی بولتے ہیں آپ لوگ، وہ اصل میں بکرا بکری اردو میں ہے، اور جو آپ لوگ بکرا بکری بولتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دمبا کہا جاتا ہے، اس کو بھیڑ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ مسنہ چھوڑ کر کے تم ذبح نہ کرو۔ یہاں کم عمر بتا دی گئی، مسنہ کہتے ہیں کہ جس کے 2 دانت آ جائیں، دودھ کے دانت جھڑنے کے بعد پھر سے 2 دانت آ جاتے ہیں، ایسے جانور کو مسنہ کہا جاتا ہے۔ اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے، یہ تجربے کے اندر شامل ہے، یوں تو اور بات ہے کہ جگہ کے حساب سے، کھانے پینے کے حساب سے، موسموں کے حساب سے بھی ٹائمنگ کا فرق رہتا ہے، لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بکرا بکری ہوتی ہیں یا یہ کہ دمبا اور بھیڑ ہوتے ہیں، اس کے 1 سال مکمل ہونے کے بعد ہی وہ 2 دانت جھڑتے ہیں اور پھر 2 دانت نکل آتے ہیں۔
اور اسی طریقے سے بیل اور گائے میں 2 سال کے بعد ہی وہ 2 دانت جھڑتے ہیں اور پھر سے نکلتے ہیں، اور اونٹ کے اندر 5 سال بعد جو ہے وہ 2 دانت جھڑتے ہیں۔ الگ الگ جانوروں میں الگ الگ جو ہے سال ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ مسنہ کے علاوہ اس کی کم عمر والے جانور کو تم قربانی میں نہ دو، قربانی میں ذبح نہ کرو۔ الا ان یعثر علیکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اگر تمہارے لیے مشکل ہو جائے، مارکیٹ میں جو ہے 2 دانتے ہوئے قربانی کے جانور نہیں مل رہے ہیں، یا یہ کہ زیب اجازت نہیں دے رہا ہے، پیسے اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسانی بیان کی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان، کہ اگر تمہارے لیے مشکل ہو جائے، تنگی ہو جائے، تو ایسی صورت میں جزعۃ من الضان یعنی بھیڑ اور دمبے کے 1 سال کے جانور تمہارے لیے کافی ہوگا، جس کو آپ لوگ بکرا بولتے ہیں۔ یہ جو بکرا ہے، یہ جو بھیڑ ہے، دمبا ہے، 1 سال کا موٹا تازہ اگر رہے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے۔ اس کے علاوہ میں اگر بیل ہو تو 1 سال کا نہیں چلے گا، اگر اونٹ ہو تو 1 سال 2 سال کا نہیں چلے گا، جب تک جو ہے مسنہ نہ ہو جائے، جب تک 2 دانت نہ آ جائے۔ تو دوسری بات جو معلوم ہوئی قربانی کے جانور کے حوالے سے وہ کیا کہ اس کی عمر کہ کم سے کم مسنہ ہونا چاہیے، 2 دانت کا ہونا چاہیے، اور اجازت صرف جو ہے بھیڑ اور دمبے کی ہے کہ اگر مشکل ہو جائے، نہیں مل رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے قربانی کا جذبہ ہے، تو اسی صورت میں 1 سال کا اگر موٹا تازہ بھی جو ہے بھیڑ دمبا رہے تو اسی صورت میں چل جائے گا۔ تیسری بات قربانی کے جانور کے حوالے سے، تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور عیبدار نہیں ہونا چاہیے۔ عیبدار جانور کی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور دیگر محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اربع لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ 8 قسم کے جانور ہم قربانی میں دیں گے، اس میں سے 4 قسم کی صفت کے جانور جو ہے قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا الاوراء بین اورھا، کہ وہ جانور جس کا اندھا پن بالکل ظاہر و باہر ہو، اندھا، آنکھ سے اندھا ہو، کانا ہو، تو ایسی صورت میں اس طرح کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والمریضۃ بین مرضھا، اور جس جانور کے مرض اور جس جانور کی بیماری واضح ہو، ظاہری طور پر دکھ رہا ہے کہ جانور بیماری کا شکار ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس جانور کا ننگڑا پن جو ہے ظاہر ہو، ظاہری طور پر دکھ رہا ہے کہ اس کے پاؤں جو ہے ننگڑا پن کا شکار ہے۔ اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والکثیر التی لا تنقی، ایسے جانور بھی جائز نہیں جس کے جسم کے اندر گودا نہ ہو، گوشت نہ ہو، بلکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہو، کمزور ہو، لاغر ہو، اس طرح کے جانور بھی اللہ رب العالمین کے یہاں قربانی میں جائز نہیں ہے۔ یہ 4 باتیں اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی، اور دیگر احادیث میں مزید 2 باتوں کا ذکر ملتا ہے کہ سینگ کا ٹوٹا ہوا نہ ہو، اور اسی طریقے سے کان کا پھاڑا ہوا نہ ہو، چھید کیا ہوا نہ ہو۔ یہ 6 عیب میں شمار کیا گیا ہے، اور قربانی کے لیے جو ہے صحیح نہیں مانا گیا ہے۔ لہذا ہمیں قربانی کے لیے جانور جب ہم خریدیں تو کیسا خریدیں؟ چوتھی بات کہ جانور بالکل ہر اعتبار سے خوبصورت ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے کی قربانی کی، 2 دمبے کی قربانی کی۔ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے بارے میں بتایا گیا، اور اس حوالے سے کئی طرح کی روایات ملتی ہیں، تمام کو اگر ملا دیا جائے تو 5 لفظ آتے ہیں اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ موٹے تازے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چت کپڑے یعنی رنگ
ایک جانور کے اندر دو طرح کے رنگ ہوں، جیسے کالا اور سفید ہو تو اس کی خوبصورتی مزید بڑھتی ہے، اس طرح کے چتکبرے رنگ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرتے تھے۔ سمینین عظیمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹا اور فربا جانور کی قربانی کرتے تھے، اور اسی طریقے سے عظیمین یعنی بڑے، دیکھنے میں بھی شاندار اور بڑے جانور کی قربانی کرتے تھے۔ مثلا اگر ہم جو ہے دمبے میں خرید رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قربانی ہوتا تھا وہ اونچا پلہ ہوتا تھا، موٹا تازہ ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے چتکبرا ہوتا تھا، اور ایک لفظ یہ بھی ہے موضوعین یعنی خصی کیا ہوا ہوتا تھا۔ لہذا معلوم ہوا کہ خصی کیا ہوا جانور یہ عیب نہیں ہے، بغیر خصی کیا ہوا جانور بھی اللہ رب العالمین کے یہاں قربانی کی جا سکتی ہے، اور خصی کیا ہوا بھی جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں قربانی میں جو ہے جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے۔ بعض اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ خصی کیا ہوا یہ زیادہ بیٹر ہے، زیادہ اچھا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کیا کہ بغیر خصی کیے ہوئے جانور جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک بو ہوتی ہے، ایک مہک ہوتی ہے، اس کے گوشت میں بھی وہ مہک پائی جاتی ہے، لیکن جو خصی کیا ہوا جانور ہوئے تو ایسی صورت میں وہ مہک نہیں رہتا۔ بہرحال دونوں طرح کے جانور جو ہے قربانی کی جا سکتی ہے، اور ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ قربانی کا جانور ہم جب خریدیں تو موٹا تازہ خریدیں، بڑے دیکھ کر کے خریدیں، اچھا اور خوبصورت دیکھ کر کے خریدیں، کسی طرح کے عیب دار نہ ہو، لنگڑا کا شکار نہ ہو، اندھے پن کا شکار نہ ہو، اسی طریقے سے لاغر اور کمزور نہ ہو۔ اس طرح کے عیب دار اللہ رب العالمین کے یہاں جانور ذبح کرنے سے قربانی کے طور پر جو ہے بچنا چاہیے، اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، اب آئیے قربانی کے مسائل میں کچھ باتیں ہم رکھیں۔ اسی میں ایک مسئلہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتا ہے۔ اگر گائے ہو تو 7 گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتا ہے، اگر اونٹ ہو تو 10 گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتا ہے، لیکن اگر بکری ہو، دمبا ہو تو ایسی صورت میں ایک گھر والوں کی طرف سے یہ کفایت کرتا ہے۔ اس حوالے سے سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عطا ابن یسار رحمہ اللہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح سے لوگ قربانی کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قریب 7 سے 8 مہینے تک اپنے گھر کے اندر رکھا تھا۔ بہت مشہور و معروف صحابی رسول ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، کان الرجل یضحی بالشاة عنه وعن اہل بیتہ فیاکلون ویطعمون، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی جو ہے بکرے کی قربانی کرتا تھا، وہ اپنے پوری فیملی کی طرف سے، پورے گھر والوں کی طرف سے، فیاکلون اور وہ کھاتے تھے، ویطعمون اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ لہذا اس حدیث میں معلوم ہوا کہ اگر بکرا بکری ہو یا جو ہے دمبا ہو تو ایسی صورت میں ایک دمبا پورے گھر کے والوں کی طرف سے کافی ہے اور کفایت کر دیتا ہے، سارے لوگوں کو ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ اسی طرح سے گائے جو ہوتے ہیں وہ 7 بکریوں کے برابر شمار کیا گیا ہے اس کو، اسی لیے 7 لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، اور یہ انتہا ہے، یہ آخری ہے، آخری سٹیج 7 لوگ تک۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک گائے نہیں دے سکتا، بالکل دے سکتا ہے، وہی افضل ہے، وہی سب سے اچھا ہے، بیسٹ عمل یہی ہے۔ ایک گائے ایک آدمی اکیلا دے، یا 2 آدمی مل کے ایک گائے دے دے، یا 3 آدمی مل کے دے دے، 4 آدمی مل کے دے دے، 5 آدمی مل کے دے دے، لاسٹ کتنے تک آدمی جا سکتا ہے؟ وہ 7 تک، یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح سے اونٹ میں جو ہے 10 تک آدمی شریک ہو سکتا ہے، اور ہر ایک حصہ اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کرے گا، پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کرے گا۔ آج بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ کہتے کیا ہیں کہ اس سال ہم فلاں بیٹے کے نام سے قربانی کر رہے ہیں، اگلے سال ہم فلاں بیٹی کی طرف سے قربانی کریں گے، پھر اگلے سال ہم اپنی طرف سے قربانی کریں گے۔ یہ طریقہ سمجھے کہ ہم خود بخود کنجوسی کر رہے ہیں، یہ بخیلی سے ہم خود بخود جو ہے محروم ہو رہے ہیں۔
सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पूरी फैमिली की तरफ से हर साल कुर्बानी करते रहे और सबको नेकियां मिलता रहा। अगर हम सारे के सारे उसमें नेकियों में बराबर के शरीक हो सकते हैं और नेकियां हमें मिल सकती है, तो फिर क्यों ना कोशिश करें और क्यों ना ऐसा करें कि हम हर साल पूरी फैमिली की तरफ से हम कुर्बानी करें। एक ही कुर्बानी, एक ही हिस्सा, लेकिन नियत और इरादा सारे घर वालों की तरफ से। तो ये समझिए कि ये नासमझी की बात है कि एक आदमी के लिए जो है क्या है, इंतखाब कर ले रहा है कि इस साल इनकी तरफ से होगा, इस दूसरे साल उनकी तरफ से होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। करना ये चाहिए कि पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी कीजिए। आप कोई मसला नहीं, सबको नेकी मिलेगी, जितना आपको मिलेगी उतना ही आपके घरवाली को भी मिलेगी, बीवी बच्चों को भी मिलेगी, सबको मिलेंगे। तो ये चीज है। इसी तरीके से एक और इसी बात में एक बात ऐड किया जाए कि जॉइंट फैमिली जो होते हैं, जॉइंट फैमिली, ऐसे लोगों के हवाले से कभी कभी बहुत सारे अफराद एक ही जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं, कितने कुर्बानी करें, क्या करें। तो याद रख लीजिए कि अगर एक चूल्हा एक है, किचन एक है, तो ऐसी सूरत में जितने भी लोग उसमें शामिल हैं उनकी तरफ से किफायत करेगा। लेकिन जो है चूल्हा अलग अलग है, इनका पकवान अलग, उनका पकवान अलग, इनका जो है सारा सिस्टम अलग, इनका सिस्टम अलग, तो ऐसी सूरत में किफायत नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जाता है, वो कहते क्या हैं, हमारा भाई दे रहा, उनका भाई दूसरी जगह है, उनका पूरा फैमिली सिस्टम अलग है, वो अपना अलग किचन में चला रहे हैं, तो उनका भाई दे रहा है इसलिए ये नहीं देगा। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको भी साहिब इस्तिताअत बनाया है, अल्लाह ने हैसियत दी है, ताकत दी है कि ये खुदानी कर सकता है और इतने अजीम अमल में जो है वो शिरकत कर सकता है और इतना अजीम जो है इबादत में शरीक हो सकता है और इतने नेकी और सवाब बटोर सकता है। उससे महरूम हो जाते हैं ऐसे आदमी। और बहुत सारे मौके पर जो है भाई को छोड़ करके भी हमारा चचा दे रहा है, हमारा फुफ्फू दे रहा है, वहां जाके खाना, इस तरह की चीजें होती है। खाने में मना नहीं, कहीं भी जाके आप खा सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन कुर्बानी की यहाँ बात चल रही है कि अल्लाह ने अगर ताकत दिया है तो ऐसी सूरत में जॉइंट फैमिली में अगर एक ही चूल्हा जल रहा है तब तो आपका जो है एक कुर्बानी का जानवर काफी हो जाएगा। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली में अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं, अलग अलग जो है किचन मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में नहीं चलेगा, सबको अलग अलग देना पड़ेगा अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिताअत दी। अब एक मसला है कि वफात शुदा लोगों की तरफ से कुर्बानी, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए, ऐसे लोगों के हवाले से और ऐसे लोगों की तरफ से कुर्बानी करने का मसला। तो याद रख लीजिए कि कुर्बानी का जो अमल है वो जिंदे लोगों की कुर्बानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनके ऊपर लागू किया है कि कुर्बानी का अमल करे, वो किनके लिए है? जिंदा लोगों के लिए। मुर्दे लोगों के लिए कुर्बानी का अमल जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मशरूअ नहीं किया। लेकिन हाँ, एक सूरत है जिससे हम जो है वो फौजशुदा लोगों के यहां भी हम नेकियां पहुंचा सकते हैं। अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने इस हवाले से 3 बातें लिखी हैं। अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े फकीह हैं और पूरे वर्ल्ड में जो है उलमा के बेहतरीन आलिम माने जाते हैं, जहाबिज़ा उलमा में उनका शुमार है। वो कहते हैं कि इस हवाले से 3 बातें। पहली बात क्या है कि कुर्बानी मैयत की तरफ से करने का जो सबसे सुन्नत के करीब जो बात है वो क्या है कि हम जो कुर्बानी कर रहे हैं उसी कुर्बानी में जहां हम अपने बीवी बच्चों को नियत में शरीक कर रहे हैं, वहीं अपने उन जो है अफराद को भी शामिल कर ले नियत और इरादे के अंदर कि जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और तमाम लोगों के जो घर के फैमिली में से जिंदा मुर्दा सबकी तरफ से उसी कुर्बानी की नियत करके कुर्बानी करें। यह सुन्नत के सबसे ज्यादा करीब है। और इस हवाले से दलील क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कुर्बानी करते थे, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अपने घर वालों की तरफ से जो कुर्बानी करते थे उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि अल्लाह तू इसे मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा और मोहम्मद के आल यानी उनके खानदान वाले या कह लीजिए कि उनके घर वालों की तरफ से कबूल फरमा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में कई लोग फौत हो चुके थे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बेटियां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई और जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे,
तीनों बेटे बचपन ही में इंतकाल किए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई अफराद जो है दुनिया के प्यारे हो चुके थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि अल्लाह तू इसे मोहम्मद की तरफ से और मोहम्मद के आलो औलाद की तरफ से कबूल फरमा, तो गोया कि मुर्दा और जिंदा हर तरह के लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। और ये जो है मुर्दा लोगों को सवाब पहुंचाना और इसाले सवाब के लिए इस तरह की हम नियत कर सकते हैं। रही बात दूसरी, वो क्या कि अगर मैयत ने वसीयत किया है, तो अगर वसीयत आदमी कर गया है अपने बच्चों को, अपने बेटों को या किसी को भी कि मेरे बाद जाने के बाद भी तुम कुर्बानी करते रहना, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर वाजिब हो जाती है हस्बे इस्तिताअत। अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो उसके ऊपर वाजिब हो जाती है। हाँ, उसने माल छोड़ के गया है तो उन माल में से कुर्बानी करेगा, माल छोड़ के नहीं गया है तो ऐसी सूरत में क्या करेगा कि वो अपने ही पैसों से, जब तक अल्लाह ने उसको वसाअत दी है, ताकत दी है, तो उनकी तरफ से कुर्बानी करेगा। ये अमल है और ये भी साबित है। और तीसरी चीज कि अगर कोई आदमी इस तरह की वसीयत करके नहीं गया है तो ऐसी सूरत में याद रखिए कि ये इस तरह का अमल है कि इसमें कुर्बानी इस तरह का जो है नहीं करना चाहिए। मुस्तकिल कुर्बानी आदमी देते हैं या मुस्तकिल हिस्सा डालते हैं, ये और बात है कि बाज़ अहले इल्म इस तरफ भी गए हैं कि सदका समझ करके सारे जो है गोश्त को तकसीम कर दिया जाए, लेकिन दूसरे बाज़ उलमा इस बात को नकारते हैं और कहते हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह का अमल साबित नहीं, सहाबा के किराम के हवाले से इस तरह का अमल साबित नहीं, लिहाजा इस तरह का अमल नहीं किया जाएगा। इसी तरह से बाज़ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बानी कर रहे हैं, ये भी गलत रस्म और रिवाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बानी नहीं किया जा सकता। और दलील क्या दी जाती है? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से एक रिवायत मौजूद है कि जिसमें ये कहा गया है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दो मेढे की कुर्बानी करते थे। और उन्होंने बताया, जब पूछा गया कि आप दो कुर्बानी क्यों कर रहे हैं, तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि मैं अपने और अपने घरवाली की तरफ से एक कुर्बानी कर रहा हूं और दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी। तो इस हदीस में पहली बात जो है वो ये कि यह हदीस सनदन ज़ईफ़, यह हदीस ज़ईफ़, यह हदीस ज़ईफ़ है और इसमें अबुल हसन एक रावी है जो सख्त तरीन ज़ईफ़ है और इसी रावी की वजह से ये रिवायत हद दर्जे की ज़ईफ़ है जिससे काबिल इस्तिदलाल नहीं है। लेकिन अगर हदीस को सही भी मान लिया जाए तब भी वो बात साबित नहीं होती जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में साबित करने की कोशिश की जाती है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु को आपने वसीयत की थी, क्या हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की है? अगर यही बात होती अली रज़ियल्लाहु अन्हु के इस अमल से, अगर हदीस को हम सही मान लें और ये मान लें कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु हाँ वाकई दो कुर्बानी करते थे इस वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वसीयत की थी, तब भी जो है देखिए दूसरे सहाबा ऐसा किए क्या। अगर हम उस हदीस पे दलील बना सकते हैं तो क्या सहाबा नहीं बना सकते थे? किसी सहाबी से दूसरे सहाबी से साबित है कि उन्होंने अपनी तरफ से एक कुर्बानी की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक कुर्बानी की? साबित नहीं। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी कुर्बानी नहीं की जा सकती, यही सही तरीन बात है। और इसी तरीके से एक मसला है, कुर्बानी के कुल 4 दिन हैं। बाज़ लोग जो है 3 समझते हैं और इसके अलावा भी इख्तलाफ मौजूद है, कुछ लोग 1 समझते हैं, अभी के दौर में नहीं समझते लेकिन अहले इल्म में इख्तलाफ है। लेकिन आज 3 और 4 में लोग मौजूद हैं और सही तरीन मौक़िफ़ क्या है कि 4 दिन है, 10वीं ज़िलहिज्जा, 11वीं ज़िलहिज्जा, 12वीं ज़िलहिज्जा और 13वीं ज़िलहिज्जा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से जो है बयान किया, सही मुस्लिम की रिवायत है, अय्यामुत तशरीक अय्याम अकुलिन व शुर्बिन, के अय्याम तशरीक जो है 11, 12, 13 अय्याम तशरीक कहलाते हैं, ये खाने पीने के दिन है। इसी तरीके से मुस्नद अहमद, सुनन बैहकी और सहीह इब्न हिब्बान की एक रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल्लु अय्याम तशरीक ज़िब्हुन, के अय्याम तशरीक कुल का कुल ज़बाह करने का दिन है, यानी कुर्बानी करने का दिन है। लिहाजा इस हदीस और इस तरह के दलील से अहले इल्म में जो है बहुत सारे मुहद्दिसीन उससे पहले चले जाएं तो अतबाए ताबीन और बहुत सारे सहाबा जो है इसी पर अमल पैरा थे जो सही तरीन जो है सनदों के साथ मौजूद है। लिहाजा हमें ये समझना पड़ेगा कि हदीस की सही तरीन मफहूम के साथ जो बात है वो 4 दिन का है। इसी तरीके से गोश्त के तकसीम के हवाले से एक बात रह जाती है और वक्त भी इजाज़त नहीं दे रहा है। गोश्त के तकसीम के हवाले से याद रखिए कि कुरान में कहीं तकसीम का जिक्र मौजूद नहीं।
حدیث میں بھی کہیں بھی وہ جو 3 تقسیم کرتے ہیں اس کے ذکر موجود نہیں ہے، لیکن اسلاف میں قرآن و حدیث کے نصوص کو دیکھتے ہوئے 3 کے قائل ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ کہ قربانی کے گوشت میں سے تم خود کھاؤ اور اسی طریقے سے سائلین جو مانگنے والے ہیں اور جو مانگنے والے نہیں ہیں ان تمام لوگوں کو کھلاؤ۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کے اندر کہا کُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا کہ تم کھاؤ پیو اور اسی طریقے سے دوسروں کو کھلاؤ اور تم ذخیرہ اندوزی بھی کرو۔ اس حوالے سے بہت ہی من پسند بات جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ 3 حصے تقسیم کیے جائیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ برابر تقسیم ہو، یہ ضروری نہیں۔ عوام میں دیکھیں کہ اگر لوگ خستہ حالی کے شکار ہیں، غربت کے شکار ہیں، زیادہ لوگ قربانی نہیں دے پا رہے ہیں تو کم حصہ آپ رکھیں، باقی سب کو کھلا دیں یا یہ کہ جو ہے تقسیم کر دیں، اور اگر سارے لوگ دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ زیادہ حصہ رکھیں اور کم حصہ جو ہے غریب غربا اور دیگر لوگوں کو تقسیم کریں۔ لیکن معاملہ یہاں یہ رہتا ہے، اور یہی آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کیا کرتے ہیں، اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم انہیں کو دیتے ہیں جو ہمیں دیتے ہیں۔ ہم اپنے لوگ جو بڑے بڑے اسٹیٹس رکھتے ہیں اپنے اندر انہیں لوگوں کو بکرا کا گوشت پہنچاتے ہیں، اور وہ غریب لوگ جو ہمیشہ بکرا کھا نہیں پاتے، بکرے کا گوشت خرید نہیں پاتے، ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں رہتا۔ تو ضرور اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، لیکن ایسے موقع میں زیادہ سے زیادہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، اس طرح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قربانی جیسے عظیم عبادت میں جو ہے شامل ہونے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ایک نیک بنائے، دنیا و آخرت میں بہترین بدلا دے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔